شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت عطا فرمائی. جو اس کی طاعت سے اعراض کرے اسے دور فرمایا. ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں ان نعمتوں پر جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ان نوازشوں پر جن کو نہ گنا جا سکتا اور جن کا استقصاء کیا جا سکتا ہے. رب العالمین کے لیے بغیر تھکے ہوئے بہت زیادہ حمد ہے. ہر وقت اور ہر گھڑی اس ذات کے لیے بہت زیادہ شکر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنے بندہ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و حبیب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کے صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر. اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جاؤ، اس کے نافرمان بندوں میں سے نہ ہو. تم محبت اور اس کی عظیم خوشخبریاں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ ان کی محبت پیدا کر دے گا. ہم نے یہ تمہاری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو. میں نے تقوی اور حمد کو نفع کے اعتبار سے سب سے بہتر تجارت دیکھا جب انسان بے جان ہو جاتا ہے اور جب اس کی قبر پر پتھر رکھے جاتے ہیں تو اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بنایا ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے. مسلمانوں، اسلام اپنے متبعین کو عمدہ خصلتوں اور عظیم عادتوں کی تربیت کرتا ہے. تاریخ کے حادثات اور زمانے کے واقعات کے مابین جو اپنی بصیرت کے ساتھ غور و فکر کرتا اور جائزہ لیتا ہے تو وہ اللہ کی بالغ حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت سے واقف ہوگا. وہ چننے اور منتخب کرنے کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جبریل کو منتخب کیا، انسانوں میں انبیاء و مرسلین کو منتخب کیا، اور ان میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. ممالک اور خطوں میں سرزمین حرمین شریفین اور بیت المقدس کو منتخب فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے بلندی اور شفافیت سے موصوف فرمایا. ارشاد ربانی ہے، ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو نشانی بنایا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کی جگہ تھی اور جہاں پانی جاری تھی پناہ دی تھی. مومنو، اسلامی شریعت توحید کے بعد اپنے جس سب سے عظیم فریضے کو لائی وہ نماز تھی، جسے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر ادا کیا جاتا تھا تو وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسی کی طرف رخ کر کے 13 سال تک نماز ادا کی. مدینہ ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کی، یہاں تک کہ مسجد حرام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دینے کے سلسلے میں قرآن نازل ہوا جو ازلی و ایمانی اور روحانی طور پر مسجد اقصیٰ سے مرتبط ہے. تو وہ دونوں پہلی دو مسجدوں میں سے ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کے لیے زمین میں قائم کی گئی ہیں. صحیحین میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، زمین میں قائم کی گئی کون سی مسجد پہلی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے کہا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. میں نے پوچھا ان دونوں کے مابین کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو فرمایا 40 سال کا. متفق علیہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور حکم کو مکہ مکرمہ سے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کو اپنی مخلوق کے حشر کی جگہ بنائی. تو تمام مخلوق
بیت المقدس کی طرف لوٹے گی اور وہیں مخلوق کا حشر ہوگا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ وہ محشر اور اٹھائے جانے کی سرزمین ہے. تو یہ وہ گھر ہے ملتوں نے جس کی تعظیم کی ہے، رسولوں نے جس کی عزت کی ہے، جس میں اللہ کی جانب سے نازل کردہ چاروں آسمانی کتابیں زبور، توریت، انجیل اور قرآن تلاوت کی گئی ہیں. آپ رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا نبوت کا ملک شام ہے اور وہیں حشر ہوگا. تو بیت المقدس اور اس کے ارد گرد مخلوق اور حکم لوٹے گا، وہاں مخلوق کو جمع کیا جائے گا. اسلام آخری زمانے میں شام میں زیادہ غالب ہوگا. اسی طرح مکہ بیت المقدس سے زیادہ افضل ہے. یہ ایمانی ارتباط ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جگہوں اور سرزمین پر موجود سب سے پسندیدہ جگہوں کے مابین رکھا ہے. مومنوں، اسلام نے ارتباط اور تعلق میں اضافہ فرمایا تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجاوا نہیں باندھا جائے گا مگر 3 مساجد کے لیے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری اس مسجد کے لیے. متفق علیہ. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کا ہے. میری اس مسجد میں نماز کا ثواب 1,000 نماز کا ہے اور مسجد اقصی میں نماز کا ثواب 500 نماز کا ہے. اسے طبرانی نے صحیح سند سے بیان کیا ہے. اور کیسے اس سے مسلمان مرتبط نہیں ہوں گے؟ اور وہ انبیاء و مرسلین کی سرزمین ہے. اسی سرزمین پر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، داؤد، سلیمان، صالح، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے رہے جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے. مسلمانوں، 15ویں صدی ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. وہاں مذہبی پیشواؤں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں صرف عمر بن الخطاب کو دیں گے. ہم ان کی صفت کتاب مقدس میں پاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس آئے، اس کی چابیاں لیں. تاریخ نے نور کی روشنائی سے لکھا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے عبادت خانے، گرجا گھر، عبادت کی جگہ اور کسی عبادت کے گھر کو منہدم نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے لیے ان کی عبادت کے مقامات کو چھوڑ دیا، اہل بلد کے لیے عہد و امان لکھ دیا اور اس پر گواہ بنے. تاریخ بھی گواہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کے سائے میں سب سے زیادہ خوشگوار فترے میں زندگی گزاری، ایسی آزادی کے ساتھ عبادتیں کی جیسی انہوں نے کسی دوسری حکومت کے سائے میں نہیں پائیں. اسلام وسطیت و اعتدال کا دین ہے. یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دین نہیں ہے. اس میں دشمنی نہیں ہے مگر اس کے لیے جو جنگ اور دشمنی میں پہل کرے. اے قدس تم نا امید نہ ہو، اے قدس تم نا امید نہ ہو، کیونکہ ہماری پلکوں میں محبوب کی محبت ہے اور دلوں میں وہ اندر موجود ہے. جو حرمین کی خدمت کر رہا ہے وہ اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ تیرا اقصی دشمنوں کی جارحیت سے ذلیل کیا جائے. مومنو، تاریخ زمانے کا آئینہ ہے. وہ ماضی پر حاضر کا روشن دان ہے. وہ مستقبل کے لیے موجودہ دور کا ریکارڈ ہے. تاریخ نے کسی ایسے قضیے کو ظاہر نہیں کیا جس میں ہمارے شرعی عقائد، تاریخی حقوق، تہذیبی عظمت اس طرح واضح ہوں جتنا اس قضیے میں ظاہر ہوئے ہیں. یہ ہمارا پہلا اسلامی قضیہ ہے. واجب ہے کہ جسے بھولایا نہ جائے. جدید قضیوں اور جھگڑوں میں وہ دونوں قبلوں میں پہلے قبلے کا قضیہ ہے، دونوں مبارک مسجدوں میں تیسرا ہے. اقصی کا مسئلہ واجب ہے کہ ہر دل میں رہے. کسی دل بھی اس سے تنازل اور چشم پوشی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس پر بھاؤ تاؤ کیا جا سکتا ہے.
عالمی صہیونیت نے تاریخ کے ادوار میں جو کچھ کیا ہے وہ اہل اسلام پر مخفی نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں فلسطینی صحن نے جس چیز کا مشاہدہ کیا وہ آگ کی چنگاڑی بھڑکانے کے واضح دلائل میں سے ہے، اور وہ ہماری امت اور مقدسات کے لیے جو اپنے دلوں میں مخفی رکھتے ہیں وہ ایسا امر ہے جس پر آنکھ خون کے آنسو روتا ہے، اور ہمارے مقدسات میں سے کسی چیز پر قطعاً کوئی بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ثوابت میں کسی چیز سے تنازل نہیں کر سکتے۔ جدید حالات نے زخموں کو ہرا کر دیا ہے تو ہم میں خالد اور صلاح کہاں ہیں؟ کیا ہمیں زندہ رہنا اچھا لگے گا؟ کیا ہمیں سکون نصیب ہوگا؟ کیا ہمارے آنسو سوکھ پائیں گے اور ہمارے مقدسات کراہ رہے ہیں؟ ہمارا قدس آواز دے رہا ہے، ہمارا فلسطین مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اقصی چیخ رہا ہے۔ میں نے کہا اے اقصی سلام، تو اس نے کہا کیا صلاح لوٹ آیا؟ اس نے کہا آنسو بہ رہا ہے، نیزے کی وار نے مجھے چھلنی کر دیا ہے، یہود کے ظلم نے مجھے چور کر دیا ہے، اور یہ سرزمین مباح ہو گئی ہے۔ مسلمانوں، غیرت، جہاد، قربانی، فداکاری، شوکت اور عزت کی سرزمین، سینہ سپر مجاہد سرزمین، فلسطین کی سرحد پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہمارے بھائی، ہم آپ کے لیے ایک ایسی جگہ سے آپ کو خطاب کر رہے ہیں جو سنگم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ہمیں شدید تکلیف ہے اور ہماری نیند اڑی ہوئی ہے کہ ہماری مسجد اقصی باغیوں، سرکشوں اور ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ ہم جب بھی اقصی کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے قید کو کھول کر اور جلد آزادی سے نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مارے حسرت و افسوس کے ہمارا دل شدید درد میں ہے۔ آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، دشمن کے خلاف آپ کی مزاحمت ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، آپ کی مصیبت ہماری مصیبت ہے۔ مجاہدوں، صبر سے کام لیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ آپ کے بابرکت جہاد نے معاصر تاریخ میں شرف و نصرت اور غلبے کے حروف سے سب سے انوکھی مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ کیا ہی بابرکت لوگ ہیں اور کیا ہی بہادر ہیں آپ لوگ۔ آپ نے امت میں امیدیں لوٹائی ہیں، آپ نے اپنے کردار سے گفتار کی تصدیق کی ہے۔ جب آپ نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے تو اللہ کی مدد کا یقین رکھیے۔ اللہ کی راہ میں اور سخاوت سے جانوں کی قربانی آپ کو مبارک ہو۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے ہماری دعا ہے کہ آپ کے شہیدوں کو قبول کرے، آپ کے زخمیوں اور مریضوں کو جلد شفا دے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، اللہ کے اذن سے مدد آنے ہی والی ہے۔ امت عمل، منہجیت اور رسول پسندی کے مرحلوں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اب صرف الفاظ اور مثالیں کام نہیں دیں گی، اور امت کے احوال کی درستگی اور مصیبت سے اسے نکالنے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے کہ عقیدہ و علم اور عقل و حکمت میں مضبوط اقدامات سے کام لیا جائے تاکہ امت میں اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور ہمیں امید ہے کہ امت کی یہ مصائب گرمی کی بدلی ہے جو بہت جلد چھٹ جائے گی۔ غلبہ تو اسلام اور اہل اسلام ہی کے لیے مقدر ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنی چاہیے۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نصرت و تمکین کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت، ہمارے عقیدے، ہماری قیادت اور ہمارے مقدسات کی دشمنوں کی جال سے حفاظت فرمائے۔ وہ دعاؤں کا سننے والا اور امیدوں کا قبول کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور اسے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کر دے گا، اور خوف کے بعد انہیں امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، تو جو اس کے بعد کفر کرے گا تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمان میں مقدس ہے
اور جس نے روئے زمین سے حرمین اور بہت مقدس کو اور بیت المقدس کو چنا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلمانوں، وہ ثابت شدہ امور جن میں کوئی اختلاف نہیں، حرمین شریفین والے ملک کی سیاست میں گہرائی تک پیوست معاملہ ہے کہ اب تک اللہ اس کی حفاظت کرے، مسجد اقصیٰ کو اپنانے اور قول و عمل کے ذریعے اس کی نصرت و دفاع میں قائد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ملک اقصیٰ اور بیت المقدس سے منسلک کسی معاملے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتا، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس ملک کے حکمرانوں کو حرمین شریفین کی خدمت اور امت اسلامیہ و عربیہ کے قضیوں کی نگرانی سے ملی ہے۔ اللہ کی تائید ان بڑی کوششوں سے ہوئی ہے جو خادم حرمین شریفین نے، اللہ انہیں توفیق و تائید سے نوازے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کی جگہ ارض مبارک میں مسلمانوں پر طول پکڑے ظلم کو ہٹانے کے لیے صرف کی، اور الحمدللہ ان کی کوششیں اس نقصان و ظلم کو ہٹانے میں روشن ترین کامیابی سے ہمکنار ہوئیں جس سے فلسطینی عوام دو چار تھے۔ ان کے خلاف دشمنانہ اعمال اور بے حرمتی رک گئی ہے۔ اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ انہیں مبارک ہو، اور اپنی نصرت و تائید سے اس سے مزید نوازے اور انہیں بے نیاز کرے۔ اللہ اکبر! یہ نصرت و غلبے کی چمک رہی ہیں، اللہ کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ جو چیز امید کی خوشبو پر ابھارتی ہے وہ امت مسلمہ کی محیط سے خلیج تک وہاں ڈٹے ہوئے اپنے مجاہد بھائیوں کے ساتھ حکومتی اور عوامی ہم آہنگی ہے۔ حرمین شریفین والے اس ملک کو اللہ اس کی حفاظت کرے، اس کی یہ مضبوط مثبت پیش قدمی مبارک ہو جو بلاد حرمین کے اس ثابت موقف کی تائید کرتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں مسلمانوں کے حق کی حفاظت ہو، اور اس جگہ قدسیت کے احترام کے ساتھ پوری آسانی اور اطمینان سے مسلمان وہاں عبادت کریں، اور یہ کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ دوبارہ مسجد میں داخل ہوں اور نماز ادا کریں، اور یہ چیز بغیر میڈیائی پروپیگنڈے، صحافتی بیان بازیوں اور الیکٹرانک معرکہ آرائی کے پوری ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا اس پر بہت زیادہ شکر و احسان ہے۔ اور تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس نازک ترین وقت میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں رات دن لگے ہوئے بھائیوں کی تائید کریں۔ تمام مسلمان اور مومن بھائی بھائی ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور مختلف نہ ہو جاؤ، اور جو بھی راہیں ممکن ہوں ان تمام راہوں سے مسجد اقصیٰ کی مدد کریں۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس مذہب کا قبلہ اول ہے جس پر دین کا خاتمہ ہوا۔ ظالم سخت دل اور بد خلق ہے،
اس کے دل میں حقد ہے اور اس کے سینے میں ہیجان ہے۔ اقصی چپ و راست دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں میں تکلیف ہے اور اس کے صحنوں میں غصہ ہے۔ اے قدس صبر کرو، تجھے غلبہ ملنے والا ہے۔ اے محبوب ملک ڈاکو بزدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کوششوں میں برکت عطا فرمائے، بلند امیدوں اور مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ درود و سلام بھیجو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ پر، جیسا کہ اس سلسلے میں تمہارے رب جل وعلا نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی آل و اولاد اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلام بھیجے جب تک شب و روز کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی توفیق عطا فرما اور اس پر قائم رکھ، اور شرک سے بچا اور اسے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے سربراہان مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلائی ہے، اور انہیں نیکی اور توفیق کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں بھلائی ہے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کے نائب کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ ہر جگہ مجاہدوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرما دے جو قبضہ کیے ہوئے۔ اے اللہ انہیں بلند و بالا بنا دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اس میں نماز کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ تو نے ہمیں مسجد حرام میں جمع کیا اور نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ یہود صہیونیوں کی سخت گرفت فرما۔ اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، انہیں منتشر فرما دے اور تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی فلسطین میں مظلوم ہیں، تو ان کی مدد فرما۔ اے مومنوں کے نجات دینے والے، اے اللہ کمزوروں کی مدد کرنے والے، اے اللہ ملک شام کی مدد فرما، یمن کی مدد فرما اور اراکان میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے صاحب جلال و اکرام، اے اللہ ہمارے لشکروں کی مدد فرما جو ہماری سرحدوں اور حدود پر تعینات ہیں۔ اے اللہ ان کی نگرانی فرما، ان کی حمایت فرما۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے مریضوں کو شفا یاب فرما اور انہیں کامیاب اور فتح یاب ہو کر کے واپس ہمارے بیچ پہنچا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی عذاب سے بچا۔ تیری ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔